اس مباحثے میں اوورآل امریکی عوام کو اس مباحثے نے کتنا امپریس کیا، پرٹیکولرلی کس کینڈیڈیٹ کی جو ہے وہ گفتگو سے اس کی جو آگے کے حوالے سے پالیسی ہے وہ زیادہ امپریسو تھی؟ بات کریں گے ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر عادل نجم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیا جو پہلا ابتدائی مباحثہ ہوا گزشتہ روز امریکی صدارتی امیدواران کے درمیان، کون آپ کو زیادہ امپریسو لگا اور کس کی باڈی لینگویج آپ کو زیادہ ڈاؤن لگی؟ چونکہ ابھی تک جو رپورٹ ہو رہا ہے اس میں لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل جو بائیڈن کو جو ہے وہ چاروں شانے چت کر دیا ہے۔ یار سمر میرے خیال میں چاروں شانے نہیں 8 شانے جو ہیں وہ چت ہوئے ہیں۔ اچھا، 4 اس میں بائیڈن کے تھے اور 4 ٹرمپ کے تھے، اور فاصلہ یہ ہوا کہ اگر 2 لوگوں کا مقابلہ ہو تو یہ ضروری نہیں کہ ایک ہارے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہاریں اور اصلی ہار جو ہے وہ ہر دیکھنے والے کی ہو۔ کل کی جو ڈیبیٹ تھی وہ شرمندگی تھی، امریکہ کے لیے شرمندگی تھی، اور اس سے بلکہ دوسروں کو بھی عبرت لینی چاہیے، ہمیں بھی عبرت لینی چاہیے کہ جب جیسے ہمارے یہاں بھی آج کل ہو رہا ہے، جب ہم سیاست کو مذاق بنا دیتے ہیں تو پھر سیاست جو ہے وہ ایک تماشا بن جاتی ہے دنیا کے دیکھنے کے لیے۔ میں عبرت کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ دیکھنے والا چاہے امریکن ہو چاہے دوسرا ہو، وہ یہ سوچتا ہے کہ یار 350 ملین لوگوں کا ملک، دنیا کی سب سے بڑی طاقت، دنیا کی ابھی بھی سب سے بڑی اکانومی، دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت، اور یہ 2 شخص ملے۔ لیکن ایک تو یہ نا کہ ان میں سے کون جیتا، لیکن جب ان دونوں کو آپ دیکھتے ہیں، اور اگر آپ نے پہلے کبھی کوئی ڈیبیٹ دیکھی ہو، اگر آپ نے پہلے امریکہ کی سیاست کو سٹڈی کیا ہو، دیکھا ہو، سوچا ہو، تو آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ کس نہج پہ پہنچ گئی ہے دنیا کی سب سے بڑی جو پاور تھی۔ آئی تھنک دیٹ از دا ریزلٹ۔ اور جہاں تک لوگوں کو کنونس کرنے کا ہے، آئی ایم ناٹ شیور کہ کوئی کنونس ہوا ہے اس وقت۔ یقیناً بات ہو رہی ہے کہ بائیڈن صاحب جو ہیں وہ ڈیموکریٹ جو ہیں ان کا بہت بڑا سوال اٹھ گیا ہے کہ جناب ہم کوئی جلدی سے کوئی دوسرا کینڈیڈیٹ ڈھونڈ سکتے ہیں یا نہیں، جو شاید پاسبل نہ ہو، لیکن وہ سوال ضرور اٹھے۔ لیکن میرے خیال میں اگر کوئی فرق پڑا ہے تو وہ یہ پڑا ہے کہ اور بہت سے دیکھنے والے جو ووٹر ہیں وہ کہیں گے یار بھاڑ میں جائے پھر اگر یہی چوائس ہے۔ دیکھیں یہ جو ہم سیاست کو جب مذاق بناتے ہیں نا، چاہے وہ سیاستدان بنائیں، چاہے وہ پولیٹیشنز بنائیں، میڈیا بنائے، تجزیہ کار بنائیں، تو اس کی قیمت سوسائٹی کو دینی پڑتی ہے۔ اور کل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دس واز اے ڈسگریس، اٹ واز اے ٹرین ریک۔ اور اس وقت اگر آپ امریکہ میں ریاکشن دیکھیں تو وہ ریاکشن یہ نہیں ہے کہ میرا بندہ جیتا یا میرا بندہ ہارا، وہ یہ ہے کہ یار یہ ہم کس نہج پہ پہنچ گئے ہیں اگر ہماری چوائس ان 2 افراد کے بیچ میں رہ گئی۔ تو کیا وجہ ہے سر یہ نیرو ڈاؤن ہو کے معاملہ یہاں تک کیسے پہنچ گیا؟ چونکہ ظاہر بڑی بڑی قابل شخصیات موجود ہے، یہ ہوا کیا؟ ہوا وہی ہے یار، یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ عبرت لینی چاہیے۔ یہ صرف یہاں نہیں ہو رہا، بہت ساری اور جگہوں پہ ہو رہا ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے کہ جب سیاست جو ہے وہ تماشا بن جاتی ہے تو پھر مداری ہی بچیں گے نا۔ اور اس میں ہم سب کا ہاتھ ہے، سیاستدانوں کا بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے، آپ کا بھی ہے ایز این اینکر، میرا بھی ہے ایز تجزیہ کار۔ لیکن جو آپ کی اس وقت چوائسز ہیں، دیکھیں چوائسز کیا تھیں کہ 2 جو ہیں وہ دھیڑ عمر کے شخص، ایک جو ہے وہ منہ کھولتا ہے تو اس سے سچ نہیں نکل سکتا، دوسرا جو ہے وہ منہ کھولتا ہے تو اس کی بات نہیں سمجھ آتی، تو ان اے وے آپ کی جو چوائس ہے وہ ایک اس کرتب کے اندر ایسی لمیٹڈ رہ گئی ہے۔ جو ٹرمپ صاحب کے سپورٹرز ہیں، آپ نے بھی کہا، ہر ایک کہہ رہا ہے کہ لائے آفٹر لائے آفٹر لائے آفٹر لائے، لیکن دیکھا ہم نے یہ کہ ہر جو جھوٹ ہے اس کی ٹانگیں، مطلب یہ کہ وہ جھوٹ اس وقت پوری دنیا کی ہر ٹی وی چینل پہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے یہ کہا، رائٹ۔ اور دوسرے جو ہے ان کی جو سب سے بڑا سوال تھا کہ جناب کیا وہ اس عمر میں، اور عمر میں زیادہ فرق نہیں ہے، کیا وہ اس عمر میں اس قابل ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی پاور کا کمان سنبھالیں؟ اس کا جواب نفی۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے، ایک ریزولوشن امریکی ایوان نمائندگان میں پاس ہوتی ہے جس میں دونوں سائڈ سے ڈیموکریٹس بھی اور ریپبلکنز بھی ووٹ دیتے ہیں۔ اس پہ پاکستان کے حوالے سے 5 نکات پر مشتمل وہ قرارداد تھی جس میں 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے اس کی جامع تحقیقات اور باقی چیزوں کا مطالبہ کیا گیا۔ آج پاکستانی پارلیمنٹ سے بھی ایک قومی اسمبلی سے جوابی قرارداد آج منظور ہوئی ہے جس میں امریکہ سے کہا گیا کہ ہمارے داخلی معاملات میں مداخلت نہ کی جائے، آپ کو اگر بات کرنی ہے تو آپ بات کریں، جا کے یہ غزہ کی بات کریں اور کشمیر کی بات کریں، باقی ایشوز کی بات کریں۔ پاکستان کے معاملات میں یہاں انتخابات بالکل ٹھیک ہوئے، سب کچھ ٹھیک ہوا ہے۔ اس ریزولوشن کا کیا آپ کو امپیکٹ آتا ہوا کوئی نظر آ رہا ہے کوئی، یا کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ یار یہ اس تماشے کا حصہ ہے جس کی مجھے بھی افسوس ہے۔ دیکھیں یہ مولا جٹ سیاست جو ہے، ملکوں میں مولا جٹ سیاست ہوتی ہے، چلو ٹھیک ہے، ہم نے اور دونوں نے بھی فورن پالیسی کو بھی مولا جٹ سیاست بنا دیا۔ تو سوال کہانی یہ ہے کہ ایک بڑک انہوں نے ماری، ہن تسی بھی بڑک مار دو،
ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہم تمہیں سینہ دکھاتے ہیں، یہ کہتے ہیں اچھا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ سینہ دکھاتا ہوں. ہماری قرارداد کا اتنا ہی اثر ہوگا جتنا ان کی قرارداد کا ہوگا. اور کیا ہوتا ہے نہیں، میرے خیال میں ہماری میں تھوڑی سی اسٹریٹجی یہ ہے کہ شاید جو ہے یہ سوچا جا رہا ہے کیونکہ امریکن اینٹی امریکن بکتا ہے. دیکھیں امریکن قرارداد تو اس لیے صرف ہوئی کہ ان کے ووٹر جو ہیں پاکستانی ووٹر شاید ان میں سے کچھ مل جائے. دیکھیں کوئی ایک تجزیہ کار امریکہ میں موجود ہے جو اس پہ بات کر رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا